الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير حديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل جوز بحير تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، مدح و ستائش اللہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر، جن کو اللہ رب العالمین نے ہم بنی و انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً اس دنیا کے اندر مبعوث فرماتا رہا، خصوصاً نبینا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جن کے آج ہم امت محمدیہ کہلانے کے حامل ہیں۔ حضرات گرامی، میں نے آپ کے سامنے کلام مقدس کی وہ مشہور آیت کی تلاوت کی ہے، اس مشہور آیت کو سنایا ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین رمضان المبارک کی فضیلت و اہمیت کو اجاگر کر رہا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اپنے موضوع استقبال رمضان کے متعلق گفتگو کروں گا۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہمیں اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق سننے اور سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے۔ حضرات گرامی،
اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک کا مہینہ جب آنے کو ہوتا، جب اس کی پروائی ہوائیں چلنے لگتی، جب رمضان المبارک آنے والا ہوتا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جمع کرتے اور خطبہ دیتے تھے، کہتے تھے لوگوں تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ بابرکت مہینہ آنے والا ہے جس میں اللہ رب العالمین اپنی نوازشیں فرماتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رب العالمین نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کے عنایتوں اور فضل و کرم کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحمتوں کے نزول کے ساتھ وہ بابرکت مہینہ اس لیے نازل فرما رہا ہے تاکہ ہم متقی اور کامیاب ہو جائیں۔ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ آپ غور کریں، میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا گیا جس طرح اس سے پہلے کی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ اور احادیث کا مطالعہ کریں گے آپ، جب غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، اس کے عمیق گہرائی کے اندر جب آپ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رمضان المبارک کی تیاریوں کے لیے، جب رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا تھا، جب ہم سے رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہو جاتا تھا تو وہ 6 مہینے تک اس چیز کے لیے دعا کرتے رہتے تھے کہ کاش وہ دن اللہ رب العالمین پھر ہمارے زندگی کے اندر لوٹا دے اور پھر سے ہم اس رمضان المبارک کے اندر چلے جائیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب والشعبان وبلغنا فی رمضان، اللہ رب العالمین ہمارے لیے برکت عطا فرمانا رجب کے مہینے میں اور اس کے ساتھ شعبان کے مہینے میں، اور شعبان کے ساتھ الہ العالمین ہمیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں داخل کر دینا، رمضان المبارک کے مہینے تک ہمیں پہنچا دینا۔ حضرات گرامی، صحابہ کا یہ وتیرہ تھا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین رمضان المبارک کو پانے کے لیے کوشاں رہتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین وہ مہینہ، وہ بابرکت رحمت والا مہینہ ہم پر نازل کرنے والا ہے، تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ کیا ہم نے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کر لی ہے؟ کیا ہم نے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو اس کے لیے تیار کر لیا ہے؟ آپ غور کریں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو لوگوں کی تعداد مساجدوں کے اندر بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی تعداد، نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لوگوں کی عبادتوں والی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ یہ بات بھی غور کیا ہوگا کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے جس چیز کی تیاری کرنی چاہیے تھے وہ تیاریاں آپ رمضان المبارک کے اندر کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو کھانے کی چیزوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے، جیسے آپ کو عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے، کپڑے لتوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے، بال بچوں کے کپڑوں کی تیاری کرنی ہوتی ہے، یہ تمام چیزیں رمضان المبارک سے پہلے آپ کا ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ بابرکت
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. دوسری جگہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تیسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. چوتھی جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ 4 آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے, آپ کو یہ وارننگ دے رہا ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کی حفاظت اللہ رب العالمین نے اپنے ذمے لی ہے. اور اس کی اپنے ذمے لینے کے بعد اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ ہدایت فرماتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے, شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور رہبری کا سبق ہے. تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب ہماری رشد و ہدایت کے لیے, ہمیں ہمارے اعمال کو صحیح کرنے کے لیے, ہماری تربیت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جب کلام مقدس کو تحفے کے طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کر دیا, اس کے بعد ایک وارننگ اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے او اشرف المخلوقات, اے ابن آدم سن لو, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس کلام مجید کو, اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ کے اوپر نازل کر دیتے تو تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی. اللہ کے خوف سے اور اس کلام مقدس کے اندر جو احکامات ہیں, جو فرامین ہیں, جو اسباق ہیں, جس پر غور کرنے کے بعد آپ کو اور ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا. حضرات گرامی, اللہ رب العالمین کلام مقدس کے اندر ہمیں وارننگ صرف یوں ہی نہیں دے دیا, بلکہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے. ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سب سے اہم چیز امت محمدیہ بنایا ہے. اور امت محمدیہ کا شرف ہونا ہمارے لیے باعث فخر اس لیے ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام, اپنے آخری پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل کر کے وہ دنیا کے سب سے عظیم شخصیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تھا. حضرات گرامی, رمضان المبارک کیا وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کلام مقدس کو نازل فرماتا ہے. کلام مقدس کو نازل فرمانے کے بعد اس رمضان کے اندر طرح طرح کے تحفے, ہر طرح کے انعامات, اکرامات, برکتیں کا اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے. یہ وہ برکتوں کا مہینہ ہے, یہ اس عبادت کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رب العالمین کا اعلان ہے, یہ خوشخبری ہے امت محمدیہ کے لیے کہ جو لوگ سال بھر بدکاریوں میں, عیاشیوں میں, شراب خوریوں میں, حرام خوریوں میں, غلاظتوں میں, گندگیوں میں, برائیوں میں, سماج کی تمام طرح کی غلاظتوں میں پڑے رہتے ہیں 11 مہینے تک, اللہ رب العالمین یہ بابرکت مہینہ ہمارے اوپر نازل فرمانے کے بعد یہ پیغام دے رہا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ سے اگر مانگو گے تو اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. کلام مقدس کی وہ آیت کریمہ آپ غور کریں, اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِيَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ. اللہ رب العالمین کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں, اللہ کہا ہے تو آپ اس سے کہہ دیں, ان لوگوں سے کہہ دیں کہ اللہ تمہارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے, اور جب تم اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری پکار کو سنتا ہے, اور جب وہ تم اس کے لیے روزہ رکھو گے اور اس مہینے میں جب تم اس کی عبادت کرو گے, جب اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی فرامین کی اطاعت کرو گے تو اللہ رب العالمین کی خوشخبری سن لیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ رب العالمین آپ کے پچھلے وہ تمام گناہیں جو آپ نے کیا ہے, جو حقوق العباد کی سے الگ ہو, جو حقوق
وہ تمام کبیرہ گناہ ہیں جس کا تعلق اللہ سے ہے، جس کا ڈائریکٹ تعلق ان بندے سے اور اللہ سے ہے، وہ تمام گناہ ہیں اگر آپ اللہ رب العالمین کے سامنے میں رمضان المبارک کے مہینے میں روزے کے ساتھ اگر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا۔ من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ لیکن اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت، اس حدیث کو سنانے کے بعد ایک شرط لگا دی ہے اس حدیث کے اندر۔ تراویح کی نماز کے متعلق بھی یہی حدیث آئی ہے کہ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ رب العالمین جو بھی آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے اندر دن کے وقت روزہ رکھے گا اور رات کے وقت میں اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا اور اللہ سے اپنی فریادیں پورا مانگے گا اور اللہ سے دعائیں کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی تمام گناہوں کو، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا، اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دے گا۔ لیکن ایمان اور احتساب کے ساتھ شرط لگائی اللہ رب العالمین نے۔ ایمان اور احتساب کے اندر اخلاص بھی آتا ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اگر تم روزہ رکھو تو اللہ کے دین کو خالص کرتے ہوئے، اپنے دل کے اندر خالص اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کرتے ہوئے، اگر تم روزہ رکھو تو اللہ کو خالص کرتے ہوئے، اگر تم حج کرو تو اللہ کو خالص کرتے ہوئے، اگر قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کو خالص کرتے ہوئے، اگر فرض کی نماز کی ادائیگی کرو تو اللہ کو خاص کرتے ہوئے، اگر حج کرنا ہے تو اللہ کو خالص کرتے ہوئے، اگر آپ نے خالص اللہ کی عبادت کے خاطر ان تمام چیزوں کو کیا تو اللہ رب العالمین آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا، آپ کے تمام گندگیوں کو مٹا دے گا، آپ کی تمام خرافاتوں کو مٹا دے گا، آپ کے تمام غلاظتوں کو ختم کر دے گا۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے، فمن کان منکم مریضا، او اللہ رب العالمین سورہ کہف کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کوئی اللہ رب العالمین کی ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، فمن کان منکم، جو اللہ رب العالمین کی ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنے زندگی میں بسا لے۔ حضرات گرامی، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ رمضان المبارک کے مہینے کے آنے سے پہلے اپنے ان تمام ضروریات زندگی جس کا اللہ رب العالمین نے آپ کے زندگی کے اندر روزمرہ کی زندگیوں میں ڈالا ہے، ان تمام چیزوں کو آپ اپنے زندگی کے اندر ڈھال لیں۔ اپنے اس کے بعد ہمیں اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ رب العالمین کے لیے راتوں کو جاگ کر کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے اور اللہ سے صرف دعا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ ایک دن ممبر رسول پر تشریف لاتے ہوئے آمین کہا، دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ خلاف توقع صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے آج خلاف توقع امید کے خلاف آپ نے پہلے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب میں پہلے زینے پر قدم رکھ رہا تو فرشتے یہ دعا کر رہے تھے، اس شخص پر لعنت ہو، اس شخص پر اللہ کا پھٹکار ہو جس کے ماں باپ بڑھاپے کے اندر مل جائے اور وہ اس کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لے۔ دوسرے زینے پر قدم رکھا تو اللہ کے نبی نے آمین کہا۔
حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین سے اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے جب دوسری سینے پر قدم رکھا تو اس وقت فرشتے یہ دعا کر رہے تھے کہ اگر اللہ رب العالمین کے سامنے، اگر انسانوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے اور آپ درود و سلام نہ پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھیں، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے تیسرے سینے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پیغام دے رہا تھا کہ اس شخص پر لعنت ہو جسے رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے، رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ مل جائے جس کے اندر اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول کرتا ہے، برکتوں کا نزول کرتا ہے، اپنے تمام چیزوں کے مغفرتوں کا نزول کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے اس مقدس مہینے کو پانے کے بعد ہم حضرت انسان اپنی غلطیوں کو اللہ سے معافی نہ کروا لے اور ہماری غلطیاں اللہ معاف نہ کر دے، ہماری کوتاہیاں اللہ نہ معاف کر دے۔ تو حضرات گرامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو قرآن حدیث کے مطابق چلتے ہوئے اس رمضان المبارک کے اندر ہم یہ اپنے زندگی کے اندر عہد لیں اور یہ وعدہ لیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان المبارک ہم اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، اللہ کی تسبیح و تحلیل میں، اللہ کا روزہ رکھتے ہوئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اور انشاءاللہ جب یہ رمضان رخصت ہوگا تو وہ اس طریقے سے ہم ہو جائیں گے جس طریقے سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کی کوئی گناہ نہیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے ہمارے زندگی کے اندر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور یہ ٹریننگ والا مہینہ ہمیں اور آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے گا۔ اللہ ہمیں اس مبارک مہینے کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ رب العالمین اس تک پہنچا دے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان المبارک ہمارے اوپر صدقات کو لے کر کے آتا ہے، ہمارے اوپر فطرات کو لے کر کے آتا ہے، ہمارے اوپر رمضان مغفرت کو لے کر کے آتا ہے، ہمارے اوپر برکتوں کو لے کر کے آتا ہے، ہمارے اوپر مغفرت کو لے کر کے آتا ہے۔ تو یہ جب تمام مغفرتیں، برکتیں، رحمتیں، تمام چیزیں جب ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے اور یہ رمضان جب لے کر کے آ رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس پر عمل کریں اور اس پر زندگی گزاریں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ آپ نے کلام مقدس کی ان آیتوں سے انکار کیا اور گریز کیا تو اللہ رب العالمین کے فرمان کے مطابق یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہم انسانوں سے وارننگ دے رہا ہے، ہم انسانوں کو خبردار کر رہا ہے کہ اے انسانوں، اے آدم کی اولاد، اے امت محمدیہ، تمہاری اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تمہارے مال تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم مال کی اور محبت میں، اپنی اولاد کی محبت میں، اپنے گھر والوں کی محبت میں، اپنے دولت کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اللہ کے فرامین سے تم ہٹ نہ جاؤ۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ کے اوپر موت آ جائے گی، موت کا وقت قریب آ جائے گا تو پھر آپ اللہ سے گڑگڑانے لگیں گے، اللہ سے فریاد کرنے لگیں گے، یا اللہ، اے الہ العالمین ہمیں تھوڑا سا موقع دے دے، فاصدقکم من الصالحین، تاکہ ہم صدقہ کر لیں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ رب العالمین اس وقت آپ کو موقع نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین کا جب فیصلہ آ جائے گا، اللہ رب العالمین کا فیصلہ اٹل ہے، اور جب اس رب العالمین کا فیصلہ ہمارے سامنے آ جائے گا تو ہمیں اور آپ کو پھر موقع نہیں میسر ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ان تمام چیزوں کی تیاریوں کے ساتھ اس مہینے میں داخل ہوں اور اللہ رب العالمین کے سامنے گڑگڑائیں، روئیں اور اللہ سے فریادیں کریں۔ حضرات گرامی، ہمارے اوپر
اولاد کے حقوق کے ساتھ، ہمارے اوپر والدین کے حقوق کے ساتھ، ہمارے اوپر گاؤں کے حقوق کے ساتھ، ہمارے اوپر پڑوسیوں کے حقوق کے ساتھ، ہمارے اوپر ہماری عورتوں کے، ہماری ماؤں کے، ہمارے بہنوں کے بھی حقوق ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنا ہوگا، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ وہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے برکتیں رحمتیں نازل کیا ہے، اس برکتیں اور رحمتوں والے مہینے میں ہماری ماں اور بہنوں پر وہ زحمتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے شوہر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے، عبادت بھی کرنی ہوتی ہے، ریاضت بھی کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے بوڑھے ساس سسر کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے۔ سب صبح سویرے الصباح رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، الصباح روزہ رکھنے کے لیے سب سے پہلے اسے تیار ہونا پڑتا ہے، انہیں اپنے گھر کے اندر سب سے پہلے جاگنا پڑتا ہے، سحری کے لیے سب کو اٹھانا پڑتا ہے، سحری کھانے کے لیے تیار کرنا پڑتا ہے۔ وہ ہماری مائیں اور بہنیں جب سحری کے لیے سحری تیار کر لیتی ہیں، ہمیں کھلاتی اور پلاتی ہیں، پھر وہ خود کھاتی ہے۔ جب پھر صبح ہوتا ہے بچوں کے لیے ٹفن تیار کرتی ہے، اسے اسکول بھی بھیجنا ہوتا ہے۔ جب پہر کا وقت ہوتا ہے، اگر ساس سسر بیمار ہوں، مریض ہیں، تو ان پر روزہ فرض نہیں ہے، اب اس کے لیے کھانا تیار کرنا ہوتا ہے۔ پھر کچھ لمحوں بعد اسے نماز بھی پڑھنا ہوتا ہے، پوری زندگی پورا دن اسی چیزوں میں گزر جاتا ہے، اور پھر 4 بجے کا وقت ہوتا ہے تو آپ کے لیے سموسہ، چٹنی اور اسی طریقے سے کچوڑی پھلوڑی، یہاں تک کہ تمام چیزیں، ہر طرح کے آرام و آشائش کھانے پینے کے انواع و اقسام بنا کر کے آپ کے دسترخوان پر سجا دیتی ہیں یہ عورتیں۔ اور آپ کے دسترخوان پر سجانے کے بعد آپ کے حلق سے جب وہ روح افزا کی گلاس جب آپ کے حلق سے اترتی ہے تو آپ کا دل جب تر ہو جاتا ہے، اور جب آپ دعا پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، تو اس دعا کے ساتھ آپ کو اپنی بیوی کی بھی شکریہ ادا کرنی چاہیے تھی، آپ کی اپنی اہلیہ کی بھی شکریہ ادا کرنی چاہیے۔ نتیجہ وہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اہلیہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم اسے تھینک یو نہیں بولتے، ہم اس کے کھانوں کی تعریف نہیں کرتے، کہہ دیتے ہیں کہ آج کے چنے کے اندر نمک کم تھا، آج کے شربت میں چینی کم تھا، آج کے شربت میں نیمبو کا رس نہیں تھا۔ ہائے ہائے حضرات گرامی، وہ عورتیں، وہ ہماری مائیں اور بہنیں جو ہمارے لیے صبح سے لے کر کے شام تک، افطار سحری سے لے کر افطار تک، افطار سے لے کر رات کا کھانا، اور پھر تمام چیزوں کے لیے لگاتار رمضان المبارک کے مہینے میں لگی رہتی ہیں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کے اس کار پر، ان کے اس کام پر ان کا بھی شکریہ ادا کریں، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ کے ساتھ اپنی اہلیہ کا بھی شکریہ ادا کریں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کا بھی خیال رکھیں رمضان کے اندر میں۔ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چوراہوں پہ بیٹھے ہیں، آپ گاؤں محلے کے پول پر بیٹھے ہیں، آپ ادھر بازاروں میں گھوم رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ فرصت کے لمحات میں اگر وہ جب سحری تیار کر رہی ہو، یا پھر وہ افطاری کا سامان تیار کر رہی ہو، یا اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہو، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان عورتوں کے لیے، ان عورتوں کا ہاتھ بٹائیں، ان کا ساتھ دیں، پیاز کاٹنے میں، چنا دھونے میں، کھانا بنانے میں، چاول دھونے میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کے لیے یہ چیزیں کیا کرتے تھے، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ فخر نہیں ہونا چاہیے، آپ کے اندر یہ آنا نہیں ہونی چاہیے کہ ہم مرد ہیں، ہم روزے سے ہیں، ہم تھک کر آئے ہیں، وہ گھر میں تھی اس لیے اسی کا یہ کام ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے ہمیں۔ رمضان المبارک کے اندر ہمیں پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے، ہمیں اس چیز کے لیے تیار ہونا ہوگا، اور ہمارے نوجوانوں کو اس چیز کے لیے غور و فکر کرنا ہوگا، ہر گھر کا معائنہ کرنا ہوگا، ہر گھر کے اندر لوگوں کی خبرگیری کرنی ہوگی، کس کے یہاں افطار کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، کس کے یہاں سحری کا انتظام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ فکر کرنی ہوگی رمضان المبارک کے اندر کہ یہ صدقات و خیرات جو
غلط طریقے سے لوگ آتے ہیں اور ہمارے سماج و معاشرے سے لے کر کے لوٹ کر کے چلے جاتے ہیں، ہمیں اس کے حق والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے نوجوانوں کو لینی ہوگی۔ اور یہ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر رحمتوں برکتوں کے ساتھ لوگوں کی صدقات و خیرات بھی بڑھ جاتی ہے، جس کے ساتھ لوگوں کے خرچ کرنے کی صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین چونکہ اس مہینے کے اندر برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ چیز غور و فکر کے ساتھ سوچنا ہوگا کہ ہمارے پڑوسی اگر وہ رمضان المبارک کے اندر میں بھوکے رہ جاتے ہیں، اگر ہمارے پڑوسی رمضان المبارک کے اندر پانی سے افطار کرتے ہیں، اگر ہمارے رمضان المبارک کے اندر ہمارے پڑوسی اگر بنا سحری کھائے روزہ رکھتے ہیں، تو ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن پوچھ گچھ کرے گا اور ہم سے سوال و جواب کر دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو صدقات و خیرات کے ساتھ ان تمام چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صحیح سمجھ عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے اندر تمام طرح کی عبادتیں کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی تراویح سے محروم نہ کر دے، اللہ ہمیں اپنے روزوں سے محروم نہ کر دے، اللہ رب العالمین اپنے برکتوں سے محروم نہ کر دے۔ اللہ جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اللہ جنت کے ان فیوز و اکرام سے اللہ ہم تمام لوگوں کو نواز دے۔ اللہ العالمین ہمیں صحیح سمجھ عنایت فرما دینا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔